اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یہ لال عشق، قسط نمبر 5۔ پیار، محبت، عشق، میں سمجھتی ہوں یہ محبت کی 3 الگ الگ سٹیجز ہیں۔ کیا؟ یہ کیسا عجیب فلسفہ ہے ماہرو؟ ابان نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پیار محبت جیسا نہیں ہے، محبت پیار جیسی نہیں، اور یہ دونوں عشق جیسے نہیں ہیں۔ پیار محبت کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ محبت پیار سے تھوڑا زیادہ والا ایک حسین احساس ہے، اور عشق؟ اس نے فوراً پوچھا۔ عشق؟ ماہرو نے سامنے نیلے آسمان کو دیکھ کر گہری سانس لی اور پھر ابان کی جانب بھرپور مسکرا کر دیکھا، جو اسے ہی سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا اور اس کے جواب کا منتظر تھا۔ عشق ان دونوں کا باپ ہے۔ اس کے جواب پر بے ساختہ ابان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ آئی تھی۔ وہ سر جھٹک کے ہنسنے لگا۔ عشق کی حد تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ وہ واپس سامنے دیکھنے لگی۔ ہوا کے دوش سے اڑتے اس کے سنہری بال ابان کی نظروں کا مرکز تھے۔ اس کی سماعت ماہرو کے فلسفات پر تھی، مگر نظریں اس کے نقوش کا طواف کر رہی تھیں۔ عشق تک پہنچنے کے لیے اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ آپ کا وجود، آپ کی روح، آپ کا دل، آپ کے جذبات، آپ کی خواہشات، آپ کے احساسات سب ختم ہو جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے، اور صرف عشق باقی رہ جاتا ہے۔ ابان نے اس کے گرد اپنی باہیں حمائل کرتے اسے اپنے قریب کیا اور پھر پیشانی اس کی کن پٹی کے ساتھ لگاتے اس کے ہلتے لبوں کو دیکھنے لگا، وہ جن سے وہ موتی انڈیل رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے کے خد و خال میں کھویا، دنیا کو، ارد گرد کی ہر چیز کو فراموش کر کے صرف اسے سن اور دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف اس کا چہرہ بسا تھا، ماہرو جہانگیر خان کا چہرہ۔ چند پل گزرے تھے جب ہاتھ میں پکڑے ختم ہوتے سگار نے اس کی انگلیوں کے پپوٹوں کو اپنی آتش سے جلایا تھا۔ جلن کے اس احساس نے اس کے فضوں کو توڑا اور اس کے ساتھ ہی وہ حسین چہرہ ان دھوئیں کے مرغولوں میں غائب ہو کر ابان علی شاہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ابان نے تیزی سے سر دائیں بائیں گھماتے اسے تلاش کرنا چاہا، مگر وہ کہیں نہیں تھی، کہیں بھی نہیں، نہ اس کے سامنے، نہ اس کے قریب، نہ اس کی باہوں میں۔ بس اس کا لمس باقی رہ گیا تھا، جو آخری بار اس نے اسے چھوا تھا۔ ابان نے ڈب ڈبائی آنکھوں سے اپنے خالی ہاتھوں کو دیکھا۔ 2 آنسو بائیں آنکھ سے ٹوٹ کر اس کی خالی ہتھیلی پر گرے تھے۔ وہ اپنے کمرے کی بیلکنی میں موجود تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس وہ جان کھو رہا وجود تھا، وہ جن آنکھوں میں یہ آس تھی کہ وہ اسے بچا لے گا، اور پھر وہ دم توڑتی سانسیں۔ ابان نے انہی ہتھیلیوں میں اپنا سر گرا لیا اور وہیں زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کفن میں لپٹا اس کا خوبصورت چہرہ یہ تصور اسے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ وہ تل تل مر رہا تھا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر اس سے کہہ رہا تھا کہ یہ تمہاری زندگی کا سب سے بڑا گناہ ہے ابان علی شاہ، سب سے بڑا گناہ، جس کی توبہ تمہاری کبھی قبول نہیں ہوگی، کبھی نہیں۔ مگر دماغ پھر سے اسے اس گمراہی میں مبتلا کرنے پر تلا تھا کہ تم نے جو کیا ٹھیک کیا ہے۔ جو عورت تمہاری عزت کو غیر محرم کے بستر پر تار تار کر دے، تمہارا حق بنتا تھا تم اس کی سانسیں اس کے حلق سے نوچ نکالو۔ دل اور دماغ کے درمیان چلتی اس جنگ میں دھڑام سے کھلتے دروازے نے خلل ڈالا۔ ابان نے سر اٹھا کر اندر کمرے میں دیکھا جہاں اس کی والدہ اور والد داخل ہوئے تھے۔ ابان کو وہاں زمین پر بیٹھے دیکھ فریدہ تیزی سے اس کی اور بڑھیں، جبکہ فرقان کے چہرے پر کوئی تاثر موجود نہ تھا، کیونکہ اس کے انجام دیے کارنامے سے وہ شدید برہم تھے اس پہ۔ ابان، میری جان، تم ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اٹھو اٹھو، شاباش۔ اسے زمین سے اٹھا کر سہارا دیتی اندر کمرے میں لے آئیں اور داہنی دیوار کے آگے لگے صوفے پر بٹھاتے جگ سے پانی گلاس میں انڈیلتی اس کے لبوں سے لگا گئیں۔
یہ دیکھتے فرقان پہلو بدل کر رہ گئے تھے۔ ابان نے 2 گھونٹ اندر اتارتے چہرہ پرے کر لیا۔ اب وہ اس کی پیٹھ سہلا رہی تھیں، جبکہ ابان سر جھکائے خاموش بیٹھا تھا۔ پکڑو یہ اور فوراً اپنا سامان باندھو، 3 گھنٹے بعد تمہاری قطر کی فلائٹ ہے۔ فرقان نے ہاتھ میں پکڑا ابان کا پاسپورٹ اور ٹکٹ اس کے سامنے پڑے میز پر پھینکی۔ ان کی کہی اس بات پر لمحے بھر کے لیے اس کے چہرے پر حیرانگی آئی تھی، مگر اس نے اپنی زبان پر لگے تالے کو نہ توڑا، بس ایک خالی نظر انہیں اور پھر اپنے سامنے پڑے کاغذات کو دیکھا۔ اس کا دماغ معاف ہو چکا تھا، سوچنے سمجھنے کی یا کچھ کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، گویا وہ صدیوں کا بیمار ہو۔ ان 4 دنوں میں اس کی آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے نمودار ہو گئے تھے۔ تم آج کے آج ہی قطر جا رہے ہو۔ ایک اور جملہ انہوں نے کہا۔ کیوں؟ اس سب میں پہلی بار وہ بڑبڑایا۔ کیونکہ یہاں تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ اس جواب پر وہ استہزائیہ ہنسا تھا۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ مرنے سے نہیں ڈرتا، بلکہ وہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اسے ذلت آمیز موت دے دی جائے۔ وہ جینے کا خواہاں تھا ہی کب؟ کل صبح جرگے میں ان کا مطالبہ پورا کیا جانے والا ہے، مگر کسرے خان کے لوگ اس فیصلے اور قصاص کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھیں گے۔ وہ تمہیں ختم کرنے کی پوری کوشش کریں گے، اور میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو، میرا غرور ہو، لہٰذا تمہیں آج رات ہی یہ ملک چھوڑ کے جانا ہوگا۔ ان 4 دنوں میں آج وہ اس سے نرمی سے پیش آئے تھے، وہ بھی شاید اس سبب کہ وہ جا رہا ہے اور نہ جانے کب لوٹے گا۔ فریدے بے آواز رونے لگی تھی۔ بات کرتے کرتے اچانک غصہ واپس ان کے چہرے پر عود آیا، اور وہ گرانے کے سے انداز میں اگلا جملہ ادا کرتے بولے، اور اگر تم نے کوئی اعتراض اٹھایا تو خدا کی قسم ابان میں خود تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ ان کی اس دھمکی پر فریدے نے گھور کر انہیں ناگواریت سے دیکھا، پھر ابان کی طرف متوجہ ہوتے لہجے میں شہد کسی مٹھاس بھرتے کہا، تمہارے بابا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ابان، تمہاری جان کو خطرہ ہے۔ ان کی بہن مری ہے، وہ بدلہ ضرور لیں گے تم سے۔ میری پہلی اولاد ہو، میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم، میں کیسے تمہیں دشمنوں کے بیچ چھوڑ سکتی ہوں؟ میں تو تمہارے بغیر مر جاؤں گی۔ اپنے بابا کی بات مان لو، قطر چلے جاؤ، یہی تمہارے اور ہم سب کے لیے بہتر ہے۔ اس کے بال سہلاتی وہ ہر ممکن کوشش کر رہی تھی کہ کہیں وہ انکار نہ کر دے اور ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان پھر سے کوئی کشیدگی نہ آئے۔ ابان نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد کے سمندر امڑ رہے تھے، جو آنسو بن کر چہرے پر بہنے لگے۔ انہوں نے آگے بڑھتے تڑپ کر اسے گلے لگایا اور پھر نظریں پھیر کر پاس کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، جو لب بھینچے اپنے لاڈلے بیٹے کی سسکیاں سن رہے تھے۔ اصل ناپاکی تو اندر کی ناپاکی ہے، باقی سب تو آسانی سے دھل جاتا ہے۔ گرد و غبار کی بس ایک ہی قسم ہے جو پاکیزہ پانی سے صاف نہیں ہو پاتی، اور وہ ہے نفرت اور تعصب کے دھبے جو روح کو آلودہ کر دیتے ہیں۔ تم ترک دنیا سے اور روزے رکھنے سے اپنے بدن کا تزکیہ تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قلب کا تزکیہ صرف محبت سے ہی ہوگا۔ محبت کے 40 اصول، شمس تبریزی۔ انجم عشاء کی نماز ادا کر رہی تھی۔ سلام پھیرتے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پلکیں اور سر جھکائے وہ سرگوشیاں کرتے اللہ سے دعائیں کرنے لگی۔ اس کے لیے چائے لے کر آئی اجالا، جو دہلیز میں کھڑی تھی، نہیں جانتی تھی وہ کیا مانگ رہی ہے۔ اس پیلس میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ اجالا کو بھی نماز پر لگانے والی انجم ہی تھی۔ پہلے پہل اس نے زبردستی اس کو اس فرضی کام کی طرف ابھارا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ خود سچے دل سے اس کی عادی ہو گئی تھی۔ انجم نے جیسے ہی اپنی دعا مکمل کی اور جائے نماز طے کرتے اٹھی، اجالا نے پوچھا، اپیا میں اندر آ جاؤں؟ انجم نے گردن موڑ کر دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹی سی ٹرے تھی جس میں بھاپ اڑاتا چائے کا سفید کپ پڑا تھا۔ اجالا، آ جاؤ اندر۔ ایک نظر اسے دیکھتے وہ جائے نماز الماری میں رکھنے لگی۔ اجالا نیم مسکراہٹ لیے اندر آئی اور چائے کا کپ میز پر رکھتے وہیں نیچے قالین پر بیٹھ گئی۔
اجالا 17 سالہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی ماں روشن بھی ایک رقاصہ تھیں۔ 2 سال پہلے ہی اس کا انتقال کلنج کے مرض کے باعث ہوا تھا۔ اب وہ اکیلی تھی یہاں۔ اجالا 2 دن کی تھی جب اس کے باپ نے بیٹی کیوں پیدا ہوئی یہ کہہ کر اس کی ماں کو طلاق دیتے گھر سے نکال دیا۔ 2 دن کی اجالا کو لیے اس نے پہلی بار آرا پیلس میں قدم رکھا تھا۔ زندگی بھر سینکڑوں مرد اس پر جان چھڑکتے شادی کرنے کو تیار تھے، مگر اس نے قسم کھا لی تھی کہ وہ شادی نہیں کرے گی۔ شاید دوبارہ کسی دوسرے مرد پر اعتبار نہیں کر سکتی تھی وہ۔ رقص کر کے اس نے اجالا کو پالا۔ یہاں سب اسے ملازمہ کی طرح ہی برتاؤ کرتے تھے، سوائے انجم کے۔ وہ 10ویں کے امتحانات کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ بھی صرف انجم کی شیب پر ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسے اپنی چھوٹی بہن سمجھتی تھی۔ اجالا، میں بتا نہیں سکتی مجھے اس کی کتنی ضرورت تھی۔ بہت شکریہ تمہارا شہزادی۔ کاؤچ پر بیٹھتے انجم نے میز پر پڑا چائے کا کپ اٹھایا۔ اپیا، میں نے کتنی بار کہا ہے مجھے شہزادی نہ کہا کریں۔ کیوں بھائی؟ پہلا گھونٹ پڑتے انجم نے اسے مصنوعی گھوری سے نوازا۔ میں شہزادی نہیں ہوں، آرا پیلس کی نوکرانی ہوں۔ جس کسی کو کوئی چھوٹا موٹا کام ہوتا ہے وہ مجھے بلانے لگ جاتا ہے، تو نوکرانی ہی ہوئی نا میں۔ ایسا نہیں کہتے، تم شہزادی ہو یا شہزادی بن کے زندگی گزارو گی۔ کب؟ مرنے کے بعد؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ نہیں پگلی، ابھی تو شروعات ہے۔ اچھا چھوڑے، ایک بات کروں، آپ غصہ تو نہیں کریں گی؟ نہیں، اس نے لفظی جواب دیا۔ آپ اس سردار سے کیوں شادی نہیں کر لیتی؟ کتنے حسین ہے وہ۔ میز پر کوہنی ٹکائے اس نے ہاتھ ٹھوڑی تلے رکھے اس سے پوچھا۔ جہاں معراج کے ذکر پر اجالا کے چہرے پر رنگ بکھرے تھے، وہیں انجم کے گلے میں چائے اٹکی تھی اور حلق تر کڑوا ہو گیا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ اس نے سخت سنجیدگی سے کہا، جس پر وہ فوراً گڑبڑا گئی۔ سوری اپیا، میں تو بس… اپنی پڑھائی پر دھیان دو، اور آئندہ اس کے بارے میں بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اجالا نے منہ بسوڑ کر خفا سا اسے دیکھا۔ سوری اپیا، اور یہ تم بلش کیوں کر رہی ہو؟ مگر اس سے پہلے وہ مزید اسے جانچتی وہ اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اپیا، مجھے کام ہے، آپ آرام کریں۔ ٹھہرو۔ انجم نے کپ واپس میز پر رکھا اور اٹھ کر اس کے سامنے آئی۔ اجالا سر جھکائے کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی، جیسے اس نے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد کر لی ہو۔ پلکیں زور سے نیچے وہ تھوڑی سینے سے لگائے سٹل کھڑی تھی۔ انجم نے اس کے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھتے اس کا چہرہ بلند کیا اور نرمی سے اسے پکارا، اجالا۔ اس پکار پر اس نے میچی پلکوں کو آہستگی سے کھولا تھا، اور اس کی آنکھوں سے بہتے ان بھل بھل آنسوؤں کو دیکھ انجم پریشان ہو گئی تھی۔ اجالا وہیں گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گئی۔ من اس افداد پر انجم تو حواس باختہ ہی ہو گئی۔ اجالا، میری شہزادی، کیا ہوا ہے؟ تمہیں کسی نے کچھ کہا ہے کیا؟ اس کے پاس بیٹھتے کندھوں سے تھام کر اس نے فکر مندی سے پوچھا، مگر وہ بنا جواب دیے صرف روئے چلی جا رہی تھی۔ اجالا، اس طرح مت کرو بچے، میں پریشان ہو رہی ہوں، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں رو رہی ہو تم؟ اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اس نے محبت سے استفسار کیا۔ اپیا، مجھے ان سے پیار ہے، پر وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ اس کے جذبات بھری نظروں سے دیے اس جواب پر انجم کے پیروں تلے سے زمین کھینچ کر اس عمارت کی چھت کو اس کے سر پر لا گرایا تھا۔ وہ پھیلی آنکھوں میں حیرت زدگی لیے اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں مر جاؤں گی اپیا، میں ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ پلیز اپیا، میری مدد کریں۔ وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور انجم کا دماغ معاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود اس کی ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہوتے ختم ہو گئی، اور وہ وہیں بازو اپنے پہلو میں گرائے پیچھے ڈہ جانے کے سے انداز میں بیٹھ گئی۔ انجم کا وجود ساکن اور آنکھیں پتھرا گئی تھیں۔ اسے کسی انہونی کا احساس ہونے لگا تھا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کوئی مجھے اندر سے کاٹ رہا ہے۔ میرا دل تڑپتا ہے، مجھے ان سے بہت محبت ہے اپیا۔ اب انجم کا سر چکرانے لگا تھا۔ پورا کمرہ ایک لمحے کے لیے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ وہ اپنے حواس پر قابو نہیں رکھ پا رہی تھی۔
بے ساختہ سنسناتی کنپٹیوں کو ہتھیلی میں دبوچ گئی۔ کہیں اسے تعلیم کے لیے باہر بھیج کر اس نے کوئی غلطی سرزد تو نہیں کر دی؟ انجم نے دم سادے اسے دیکھا اور پھر تھام کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی پیٹھ سہلاتے وہ اسے یا خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ بات سمجھنے سے بالاتر تھی۔ تم کس کی بات کر رہی ہو اجالا؟ اس نے تیز دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا اور دعا کی کہ کاش جیسا وہ سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہ ہو، مگر اس بار تقدیر اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں اپیا۔ ہچکی بھرتی وہ ایک اور دھماکہ اس کے سر پہ کر گئی۔ تو یہ ثابت ہوا تھا کہ وہ معراج جہانگیر خان کی بات کر رہی ہے۔ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، میری طرف دیکھتے بھی نہیں۔ وہ آپ سے پیار کرتے ہیں، اس جملے پر معراج کا چہرہ ان بھوری آنکھوں کے سامنے آیا تھا اور نفرت بھی فوراً ان میں سمٹ آئی تھی۔ اس نے ضبط سے آنکھیں میچی، پھر کھولی اور جھٹکے سے اجالا کو خود سے دور کیا اور شعلہ بار نگاہیں اس پر گاڑی۔ پہلے والی نرمی کہیں دور جا سوئی تھی۔ کس کے بارے میں بات کر رہی ہو تم؟ اسے دونوں بازو میں دبوچ کر اجالا نے دانت پیس کر پوچھا۔ اس کے چہرے پر موجود غصہ دیکھ اجالا کے حلق میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ میں نے پوچھا تم کس کی بات کر رہی ہو اجالا؟ جواب دو۔ اسے بری طرح جھنجھوڑتے وہ اب چیخی تھی اس پہ۔ سردار، اس کے لفظ ابھی زبان پر ہی تھے کہ اس سے پہلے وہ مکمل نام ادا کرتی، انجم کے مارے گئے تماچے نے اجالا کو زمین بوس کر دیا تھا۔ نیچے گری اجالا ہتھیلیوں میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جبکہ انجم اپنے پاس اس ہاتھ کو خالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جو اس نے اس لڑکی پر اٹھایا تھا جسے وہ اپنی بہن مانتی تھی، اور اس آدمی کے لیے جس کا کوئی دین ایمان ہی نہیں تھا۔ اگلے پل وہ تیزی سے اجالا کی اور لپکی۔ اجالا، میری شہزادی، مجھے معاف کر دو۔ اسے سہارا دے کر بٹھاتی وہ اسے دوبارہ خود سے لپٹا گئی اور بے آواز رونے لگی۔ یہ سب انجم کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اجالا معراج جہانگیر کو چاہتی تھی، معراج جہانگیر کو۔ یہ اس کے لیے کانوں میں پھونکے گئے سور کے مترادف تھا۔ چند ثانیے اسے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد اس نے خود سے الگ کیا اور دوبارہ چہرہ تھاما۔ اجالا، اجالا ادھر دیکھو میری طرف۔ جو میں پوچھوں گی اس کا سچ سچ جواب دینا۔ میں تمہاری اپیا ہوں نا؟ اس نے نرمی سے سر ہلایا۔ انجم نے اس کا ماتھا چوما۔ کیا اس نے تم سے کچھ کہا یا قریب آنے کی کوشش کی کبھی؟ وہ توڑ توڑ کر حرف ادا کر رہی تھی کیونکہ ایسے سوال پوچھتے ہوئے اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اجالا نے فوراً سر دائیں بائیں ہلا کر نفی کی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آپ کی قسم اپیا، سب کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی مجھے نہیں دیکھا، کبھی بات نہیں کی، بلکہ میں نے انہیں کبھی قریب سے دیکھا ہی نہیں۔ بھروسہ کریں مجھ پہ۔ انجم نے سکھ کا سانس لیا اور دل میں ڈھیروں اللہ کا شکر ادا کیا، وگرنہ اسے لگ رہا تھا معراج جہانگیر کی قاتل بن جائے گی وہ، جس نے ایک چھوٹی سی بچی کو ورگلانے کی کوشش کی۔ شکر تھا کہ وہ اتنا نہیں گرا۔ پھر وہ اٹھی اور میز پر پڑے جگ میں سے پانی گلاس میں انڈیلتی اس کی اور واپس آئی۔ اجالا نے پورا گلاس پانی کا پی لیا۔ اٹھو، اسے کھڑا کرتے بیڈ پر بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر بکھرے بال۔ اجالا نے شفقت سے کان کی لو کے پیچھے اڑے سے، ادھر دیکھو میری طرف۔ تم ایک معصوم پرندے کی طرح ہو اور ایک فرشتے کی طرح پاک اور صاف۔ دلدل تمہارے لیے نہیں ہے میری اجالا۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ اس نے آہستگی سے سر اس بات میں ہلایا اور اپنے رخسار سے آنسو رگڑ کر صاف کیے۔ میری شہزادی، اس پکار پر اس نے ہچکی بھری تھی۔ مت کرو یہ پلیز، اس میں کچھ نہیں رکھا۔ تم اپنا سکون، اپنا دل، اپنی مسکراہٹ سب تباہ کر دو گی، خود اپنے ہاتھوں سے۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے اور تمہارے قابل تو بالکل نہیں ہے۔ اور اپنی عمر دیکھو، تم ابھی نابالغ ہو۔ تم نے مجھے بہت چوٹ پہنچائی ہے اجالا۔ مجھے معاف کر دیں اپیا، میں خود پر اختیار کھو گئی تھی۔ میرا دل میرے بس میں نہیں رہا تھا۔ میں نے کبھی نہیں چاہا کہ آپ کو تکلیف دوں۔
اگر تم چاہتی ہو کہ مجھے مزید تکلیف نہ ملے تو وعدہ کرو۔ اس نے اپنی ہتھیلی اجالا کے آگے پھیلائی۔ وعدہ کرو کہ آج کے بعد تم اس کے بارے میں تصور بھی نہیں کرو گی اور اپنے دل کو اس سے دور کرو گی۔ وعدہ کرو؟ اجالا نے اذیت سے انجم کو دیکھا اور جھولی میں دھری ہاتھ کی مٹھی میں اپنا دامن دبوچ لیا، مگر اپنے سامنے بیٹھی لڑکی کا مان وہ کبھی توڑ نہیں سکتی تھی۔ میں مر جاؤں گی اپیا، اس نے احتجاجاً کہا۔ انجم تلخ سا مسکرائی تھی اور اس کی مسکراہٹ میں تمسخر کا عنصر بھی شامل تھا۔ تم یقین کرو میں تمہیں مرنے نہیں دوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں اجالا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ اجالا نے وعدے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھایا تھا، یوں ہی تڑپتی بیٹھی رہی۔ انجم نے ناکام ہوتے اپنی ہتھیلی کی انگلیاں سمیٹی، مگر اس سے پہلے وہ اٹھتی اجالا اس سے لپٹ گئی تھی۔ میں کوشش کروں گی اپیا، کوشش کروں گی، مگر آپ اس طرح سے مجھ سے منہ نہ موڑیں۔ امی کے بعد آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں اور میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، کسی قیمت پر نہیں۔ انجم نے اس کے گرد باہیں پھیلائیں اور اب اس کی تمام تر سوچیں معراج جہانگیر خان کی جانب تھیں۔ مجھے اب آن علی شاہ شام سے پہلے ڈیرے پر چاہیے، اور اس حوالے سے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا رحمت، سمجھ گئے تم؟ جی سائیں، آپ بالکل فکر نہیں کریں، میں اسی کے تعاقب میں ہوں، جلد سے جلد اسے قبضے میں لے کر آپ کو اچھی خبر سناتا ہوں۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید ہے۔ معراج نے فون بند کرتے واپس جیب میں ڈالا اور پلٹ کر واپس قبرستان کے اندر داخل ہوا۔ چند قدم اٹھاتے وہ اس قبر کے پاس پہنچا۔ 6 فٹ کی وہ قبر اس کی 23 سالہ بہن کی تھی۔ اس کی مٹی تر و تازہ اور اب تک نم تھی۔ رات بھر اس پر اوس پڑتی رہی تھی۔ قبر کے اوپر ڈھیر سارے گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری پڑی تھیں اور اس کے سرہانے ایک لوہے کی سفید رنگ کی تختی لگی ہوئی تھی۔ لب بھینچے چہرے پر ہلکی تکلیف لیے وہ اس قبر کے ایک ایک نقش کو دکھی دل سے دیکھ رہا تھا۔ ماہر جہانگیر خان، ولد جہانگیر جلال خان، مورخہ پیدائش 11 اپریل 2000، مورخہ وفات 8 جون 2023۔ آنکھوں پر لگائے سیاہ چشمے کے اندر سے 2 آنسو ٹوٹ کر اس کی بائیں رخسار پر پھسلے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ معصوم چنچل سا چہرہ ہنستا مسکراتا لہرا رہا تھا۔ بلا شبہ وہ قصر خان کی رونق تھی۔ بھلے ہی وہ ایک باپ سے نہیں تھے، مگر ایک ماں کی کوکھ سے پیدا تو ہوئے تھے۔ وہ بہن تھی اس کی، اور اس کے خون کو وہ یوں ضائع نہیں ہونے دینے والا تھا۔ اس کی والدہ بھی اس قبر کے سرہانے بیٹھی اس سے لپٹ کر رو رہی تھیں۔ علاوہ ازیں 2 ملازمائیں سائیڈ میں کھڑی یاسین پڑھ رہی تھیں۔ ماہرو، میری بچی، میں کیوں نہ مر گئی تم سے پہلے؟ اللہ نے مجھے یہ دکھ کیوں دیا؟ میری پھول سی بچی کو بے رحمی سے مار دیا ظالموں نے۔ اللہ غارت کرے انہیں، اللہ ان کے خاندان کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹا دے۔ میں بد دعا کرتی ہوں ان کے لیے، اللہ انہیں کبھی کوئی سکھ نصیب نہ ہو جنہوں نے میری بے گناہ بیٹی کو مار دیا۔ اللہ ان کے گھر کو بھی اسی طرح اجاڑ دے جیسے انہوں نے میری کوکھ اجاڑی ہے۔ ماہرو، میری بیٹی، معراج، معراج، اسے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے معراج، دیکھو تمہاری بہن اندھیرے میں پڑی ہے۔ امی، وہ فوراً گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ سنبھالیں خود کو، حوصلہ رکھیں۔ معراج، تم جانتے ہو نا اسے تنگ جگہوں پر گھٹن محسوس ہوتی تھی، دیکھو اسے معراج، وہ کہاں پڑی ہے۔ معراج، مجھے میری ماہر لا دو، مجھے میری بیٹی لا دو، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے۔ یا اللہ، تم نے مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا؟ وہ بین کرتی بلک بلک کر روتی نڈھال ہو رہی تھیں۔ ان کی یہ تڑپ، ان کا یہ درد اسے جس اذیت میں مبتلا کر رہا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ امی اٹھیں، اٹھیں امی، زبردستی انہیں تھام کر کھڑا کرتے اس نے منہ پر دوپٹہ رکھ کے روتی ایک ملازمہ کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً قریب آئی اور انہیں تھام گئی۔ انہیں لے جاؤ اور جا کر گاڑی میں بٹھاؤ۔ وہ سر ہلاتی
انہیں لے جانے لگی۔ چھوڑو مجھے، کچھ دیر اور میری بیٹی کے پاس رہنے دو۔ زاہدہ، زاہدہ چھوڑو مجھے۔ بیگم صاحب چلیں میرے ساتھ، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ منت کرتی زبردستی انہیں اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ معراج بھی ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ جیب میں پڑا اس کا فون تیز تھر تھرا رہا تھا۔ اسے جرگے میں جانا تھا۔ آج نکاح تھا جلال اور فرقان شاہ کی بیٹی کا۔ جیب سے فون نکال کر دیکھتا وہ گاڑی میں بیٹھی اپنی والدہ کی جانب بڑھا۔ کھلی کھڑکی سے اندر سر کرتے اس نے ان کا ماتھا چوما۔ امی، میں جرگے میں جا رہا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ وہ سر ہلاتی پیچھے سیٹ کی پشت سے سر ٹکا گئیں۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور قصر خان جانے والے راستے پر ڈال دی۔ نہیں چھوڑوں گی کسی کو نہیں، وہ بھگتیں گے، وہ سب اس ظلم کا انجام ضرور بھگتیں گے۔ زیر لب سرگوشیاں کرتی وہ آنکھیں موند گئی۔ پیچھے معراج بھی اپنی گاڑی میں سوار ہوتا جرگے کے لیے نکلا تھا۔ زندگی میں جو بھی تبدیلی تمہارے راستے میں آئے، اس کے استقبال کے لیے تیار رہو۔ اس کی مزاحمت مت کرو، بلکہ زندگی کو اس بات کا موقع دو کہ تم میں سے گزر کر اپنا راستہ بنا سکے۔ اس بات کی فکر مت کرو کہ زندگی میں نشیب و فراز آ رہے ہیں۔ تمہیں کیا پتہ کہ آنے والی تبدیلی تمہارے حق میں بہتر ہے یا موجودہ حالات۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ خود پر چادر اوڑھ رہی تھی اور کانوں میں اپنی والدہ کو سنایا جانے والا یہ قول گونج رہا تھا۔ زیر لب درود پاک پڑھتے وہ کمرے سے باہر نکلی اور اپنی والدہ کے کمرے کی جانب بڑھی، جو ابھی تک زخموں سے نڈھال نیم بے ہوش تھیں، کیونکہ انہیں ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا گیا تھا، بلکہ آبگین نے ہی انہیں خود ہلدی سے دوا بنا کر لگائی تھی۔ بیڈ پر پڑھی اپنی والدہ کی جانب بڑھتے اس نے جھک کر ان کے پیروں کے تلوے چومے اور ان کی انگلیاں اپنی آنکھوں پر لگائیں۔ ان سے نمی چھٹ کر ان کی جلد پر باقی رہ گئی۔ آبگین کے چھوڑے لمس پر انہوں نے اپنی ورم زدہ آنکھیں کھولیں۔ آبگین، مت جاؤ۔ بھل بھل بہتے آنسوں سے تڑپ کر انہوں نے سرگوشی کی۔ امی، پریشان نہیں ہو، اللہ مالک ہے ہر چیز کا، وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، تو وہ کیسے مجھے اس ظلم میں دھکیل سکتا ہے جسے سہن کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں۔ میری ہر سانس کی مالک وہ ذات ہے۔ ان کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے وہ زیر لب مسکرا کر بول رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بہت اطمینان اور سکون تھا۔ وہ شکر گزار تھی اپنے رب کی، اس کے کیے ہر فیصلے پر مطمئن تھی۔ پھر ان کے ہاتھ چومتے اس نے کہا، مجھے اجازت دیں۔ آبدار نے نیم و آنکھوں سے اپنی معصوم بیٹی کو دیکھا، جو زمانے کی دھوپ چھاؤں نہیں جانتی تھی۔ وہ تو بہت کم حوصلہ اور جلدی ڈر جانے والی لڑکی تھی، اور اس میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے مقدر کا تھا۔ جو کچھ اس نے بچپن سے دیکھا اور سہا تھا، اسی کے زیر اثر وہ بڑی ہوئی تھی۔ محض 21 سال کی عمر میں وہ کیا کیا جھیل چکی تھی، اور اب نہ جانے کتنے کانٹے اس کی راہوں میں بچھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس کے لیے ایسی زندگی تو اپنے رب سے نہیں مانگی تھی، وہ تو اس کے لیے ایک پیار کرنے والا، عزت دینے والا شوہر چاہتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ اس کے لیے یہی دعا کی تھی کہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہے ویسی زندگی ان کی بیٹی کبھی نہ گزارے۔ مگر یہ کیا تھا جو اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا؟ اب وہ نہ جانے اس کی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرنے والے تھے۔ آبگین نے اپنی والدہ پر اور آبدار نے آبگین پر آیت الکرسی پڑھی اور ایک دوسرے کو اللہ کی امان میں رخصت کر دیا۔ اسی کافور کے درخت کے نیچے پنچایت بیٹھی تھی۔ وہی 21 گاؤں کے نائب سردار اور معراج سفید پگڑی پہنے اپنی کرسی پر موجود تھا۔ جلال بھی آ چکا تھا اور وہ لڑکی بھی اپنے باپ کے ساتھ وہاں پہنچ چکی تھی۔ سفید قمیص شلوار میں ملبوس، سر پر بڑی سی چادر اوڑھے جس کا اس نے گھونگھٹ نکال رکھا تھا، وہ چہرہ مکمل چھپائے وہاں آئی تھی۔ جلال نے ایک بھی غلط نگاہ اس پر ڈالے بغیر نکاح کیا اور
دستخط کرتے وہاں سے چلا گیا۔ نکاح کے بعد وہاں موجود ملازمین آبگین کو لے جا کر گاڑی میں بٹھانے لگے اور گاڑی قصر خان کی طرف روانہ کر دی گئی۔ وہاں سے جاتے ہوئے اس نے ایک بار بھی پلٹ کر اپنے باپ کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی اس کٹھور شخص نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے کی غلطی کی تھی۔ جاری ہے۔ چلیں جی ڈیئر ریڈرز، قسط ہو چکی ہے مکمل۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ پڑھ کے اور سن کے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جلد انشاءاللہ حاضر ہوں گے ایک نئی قسط کے ساتھ۔ مجھے دے اجازت۔ اللہ حافظ۔